بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یاد رکھیں توحید ربوبیت 4 چیزوں کو مشتمل ہے۔ نمبر 1 خلق، نمبر 2 ملک، نمبر 3 رزق، اور نمبر 4 تدبیر۔ خلق یعنی اللہ تعالیٰ اس کائنات کا خالق ہے، اس کے سوا کوئی خالق نہیں۔ توحید ہمیشہ نفی اور اثبات کے ساتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ خالق ہے، اس کے سوا اس کائنات میں کسی چیز کا کوئی خالق نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اللہ خالق کل شیء وہو علی کل شیء وکیل۔ اللہ ہی ہر چیز کا خالق ہے اور وہی ہر چیز پر نگہبان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا جل وعلا نے یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ لوگو عبادت کرو اپنے اس رب کی جس نے تمہیں پیدا کیا ہے اور تم سے پہلوں کو پیدا کیا، اسی میں تمہارا بچاؤ ہے۔ الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله اندادا وانتم تعلمون۔ اللہ وہ ہے جس نے آسمان کو چھت بنایا، زمین کو بچھونا بنایا، آسمان سے تمہارے لیے پانی بارش اتاری، تمہارے لیے زمین سے اناج اگایا۔ تم یہ سب کچھ جانتے بوجھتے اللہ کے ند، اللہ کے ہمسر مقرر نہ کرو۔ دوسرے مقام پر رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام ثم استوى علی العرش۔ تمہارا رب وہ ہے جس نے آسمانوں کو زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا، پھر وہ جل وعلا عرش پر مستوی ہوا، جیسی اس کی عظمت، شان، کبریائی کے لائق ہے۔ یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ وہ خالق ہے تقدس و تعالی جس نے ہر چیز کو عدم سے وجود بخشا۔ اللہ تعالیٰ نے ایک مقام پر ارشاد فرمایا بدیع السماوات والارض۔ اللہ نے آسمانوں اور زمین کو نئے سرے سے پیدا کیا ہے جبکہ پہلے ان کا وجود ہی نہیں تھا۔ انسانوں کے بارے میں ارشاد فرمایا هل اتى على الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا۔ انسان تو دیکھ گزرا ہے تجھ پر ایک زمانہ جب کہ تو کوئی قابل ذکر چیز ہی نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو عدم سے وجود بخشا ہے، اسے نئی صورت عطا کی ہے تقدس و تعالی نے۔ فتبارک اللہ احسن الخالقین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ اسی طرح دوستو توحید ربوبیت کی دوسری قسم ہے ملک۔ اللہ تعالیٰ اس کائنات کا مالک ہے اور اس کائنات میں جو کچھ ہے، جہاں ہے، جیسا ہے، وہ اللہ ہی کی ملکیت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے امام الانبیاء سید ولد آدم علیہ السلام کو خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ پیارے رسول علیہ السلام آپ اس بات کا اعلان کر دیجئے کہ اے اللہ ہر قسم کی بادشاہت، ہر چیز کی ملکیت فقط تیرے ہی لیے ہے۔ تو ہی ہر چیز کا مالک ہے، تو جسے چاہتا ہے، جب چاہتا ہے، جہاں چاہتا ہے، جتنی چاہتا ہے بادشاہت دیتا ہے، اور جب چاہتا ہے، جس سے چاہتا ہے بادشاہت چھین لیتا ہے۔ تو جسے چاہتا ہے اپنے فضل و احسان سے عزت عطا کرتا ہے، جسے چاہتا ہے اپنی حکمت سے ذلت، پسپائی، رسوائی کی دلدل میں گرا دیتا ہے۔ ہر خیر تیرے ہی ہاتھ میں ہے اور تو ہی ہر چیز پر، ہر جگہ، ہر وقت مکمل قدرت رکھنے والا ہے تقدس و تعالی۔ اسی طرح میرے بھائیو یاد رکھیں اگر کسی انسان کو کوئی بادشاہت، کسی چیز کی ملکیت
یا کسی چیز پر وقتی طور پر اقتدار حاصل ہوا ہے تو یہ عارضی اور محدود ہے۔ محدود کیسے ہے؟ بعض اوقات انسان کسی ایک شخص پر اختیار رکھتا ہے، وہ بھی عارضی اور ٹمپریری اور محدود، بات سمجھے، اور بعض اوقات انسان کو کسی ایک خطے میں، کسی جگہ میں، شہر میں مختصر سی بادشاہت عطا کر دی جاتی ہے، لیکن یہ بادشاہت، یہ ملکیت ٹمپریری اور عارضی ہے، محدود ہے، محدود خطے میں ہے۔ عارضی کیسے ہے؟ جیسے ہی روح اور جسم کا تعلق ٹوٹا، یہ بادشاہت، یہ ملکیت، ہر چیز ختم۔ مگر اللہ وہ بادشاہ ہے جو اس دنیا میں بادشاہ ہے، آخرت میں بادشاہ ہے۔ دنیا میں ہر چیز اسی ہی کی ملکیت ہے، اور آخرت میں ہر چیز اسی ہی کی ملکیت ہوگی جل اعلیٰ کی۔ مالک یوم الدین، اللہ تعالیٰ مالک ہے یوم الدین، یعنی یوم جزا کے دن کا مالک ہے تقدس و تعالی۔ تو میرے بھائیو، میرے دوستو، انسان جیسے ہی مرتا ہے، جیسے ہی روح اور جسم کا تعلق ٹوٹتا ہے، سب سے پہلی چیز جو اس سے چھن جاتی ہے وہ نام، جس نام سے وہ معاشرے میں معروف ہوتا ہے، چاہے وہ کوئی ہو، چاہے وہ کوئی ہو۔ لوگ اسے کیا کہتے ہیں؟ میت، میت اٹھاؤ، جنازہ اٹھاؤ، نام سے پھر کوئی نہیں پکارتا۔ تو اس لیے اللہ جل وعلا اس کائنات کا حقیقی بادشاہ ہے، اور اس کائنات میں ہر چیز اسی ہی کی ملکیت ہے۔ اللہ جل وعلا نے قرآن مجید میں امام الانبیاء علیہ السلام سے کہلوایا، قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدٌ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا۔ آپ کہہ دیجئے کہ ہر قسم کی، ہر طرح کی تعریف ایک اللہ ہی کے لیے ہے، جس نے کسی کو اپنی اولاد نہیں ٹھہرایا، اور نہ ہی اس کے ملک میں، نہ ہی اس کے ملک میں کوئی اس کا شریک ہے، اور نہ ہی اس کی سلطنت میں کوئی اس کا حمایتی ہے۔ آپ اپنے رب کی کبریائی بیان کرتے رہیں، تکبیر کہتے رہیں، اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ سبحان اللہ بکرۃ وعصیلا۔ اللہ جل وعلا نے کیا ارشاد فرمایا؟ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الظُّلْمِ، اور کوئی اس کی سلطنت میں اس کا حمایتی نہیں، اس کائنات کے معاملات کو چلانے کے لیے کوئی اس کا حمایتی نہیں، کوئی اس کا مشیر نہیں، کوئی اس کا ہمسر نہیں۔ وہ تنہا ہے جل وعلا، وہ اپنی خلق کو معاف کرنے کے لیے، اپنی خلق کو اپنا قرب عطا کرنے کے لیے، اپنی خلق کو رزق عطا کرنے کے لیے، ان کے درجات بلند کرنے کے لیے کسی سفارشی کا، کسی ہمسر کا، کسی حمایتی کا بالکل محتاج نہیں ہے۔ اگر اس نے قیامت کے دن اپنی مخلوقات میں سے کسی کو شفاعت کرنے کا حق دیا تو یہ اس کا فضل، اس کی عطا، اس کی طرف سے اعزاز ہے۔ بات میرے، وہ جل اعلیٰ کسی کا محتاج نہیں، کسی معاملے میں، کسی جگہ، تقدس و تعالی۔ اور توحید ربوبیت کی تیسری قسم ہے رزق۔ اللہ تعالیٰ اس کائنات کا رازق ہے، وہ جل اعلیٰ ہر مخلوق کو ہر جگہ اس کی طلب کے مطابق رزق پہنچاتا ہے۔ اللہ جل اعلیٰ نے ایک مقام پر ارشاد فرمایا، وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا۔ زمین پر کوئی جاندار ایسا نہیں مگر اس کا رزق اللہ ہی کے ذمے ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے ٹھکانوں کو جانتا ہے، ان کی طلب کو جانتا ہے کہ کون سی مخلوق کہاں اور کس حال میں ہے۔ کوئی شے، کوئی طلب، کوئی ڈیمانڈ اس سے مخفی نہیں ہے۔ وہ ہر مخلوق کو اس کی حاجت کے مطابق، اس کے رزق کے مطابق اسے مہیا کرتا ہے کہ کون سی مخلوق نے کیا رزق کھانا ہے، رب ذوالجلال اس کی طلب کے مطابق اسے رزق عطا کرتا ہے۔ اللہ جل وعلا نے ایک دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا، یا ایھا الناس اذکروا نعمت اللہ علیکم هل من خالق غیر اللہ یرزقکم من السماء والارض لا الہ الا هو فأنا تؤفکون۔
لوگو یاد کرو اس نعمت کو جو اللہ نے تمہیں عطا کی ہے۔ کیا آسمانوں میں زمین میں کوئی اور خالق ہے ما سوا اللہ کی جو تمہیں رزق عطا کرتا ہو؟ لا الہ الا ہو، اللہ کے سوا کوئی خالق نہیں، کوئی معبود حق نہیں، پھر تم کہاں بھٹک رہے ہو؟ فَأَنَّا يُؤْفَكُونَ، کہاں جا رہے ہو؟ رب ذوالجلال نے قرآن مجید میں اس بات کو بیان کیا ہے کہ جنوں اور انسانوں کی تخلیق کا مقصد کیا ہے۔ سورہ داریات میں رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اور نہیں پیدا کیا میں نے جنوں اور انسانوں کو مگر اس لیے کہ وہ میری ہی عبادت کریں۔ مَا أُرِيدُ مِنْهُم مِّن رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَن يُطْعِمُونَ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ، ہم ان سے یہ نہیں چاہتے کہ یہ کسی مخلوق کو رزق پہنچائیں یا کسی کو کھلائیں۔ اللہ تعالیٰ تو بڑی قوت والا اور خود رازق ہے ہر چیز کا جل وعلا، ہر شے کو وہی رزق پہنچاتا ہے۔ تو میرے بھائیو، میرے دوستو، یہاں رب ذوالجلال نے ہماری تخلیق کا مقصد بیان فرمایا ہے۔ ہمارا اس دنیا میں آنے کا ایک ہی مقصد ہے، وہ ہے رب ذوالجلال کی کما حقہ عبادت پورے اخلاص کے ساتھ، ایسی عبادت جو ہر قسم کے شرک کی آمیزش سے پاک ہو۔ اللہ رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اللہ کی عبادت کرو اور اس کی عبادات میں کسی قسم کا شرک نہ ہو۔ اسی طرح دوستو، توحید ربوبیت کی چوتھی قسم ہے تدبیر۔ یاد رکھیں، جب اس کائنات کا خالق اللہ، مالک کون ہے؟ اللہ، رازق کون ہے؟ اللہ، تو پھر اس کائنات میں تدبیر کرنے والا کون ہے؟ اللہ۔ اللہ رب ذوالجلال کا امر اس کائنات میں نازل و نافذ ہوتا ہے۔ اَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ، خلق اس کی اور امر اس کا، حکم اس کا ہے رب ذوالجلال کا۔ اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ ارشاد فرمایا لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ، زمین اور آسمان کی بادشاہت کس کے لیے؟ اللہ کے لیے ہے۔ جیسے چاہتا ہے مالک، جس طرح چاہتا ہے تخلیق فرماتا ہے۔ يَهْبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهْبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ، اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے، یہ اس کا حکم ہے، اس کی عطا ہے، اس کی تدبیر ہے۔ جسے چاہتا ہے وہ رب ذوالجلال بیٹیاں عطا کرتا ہے، جسے چاہتا ہے بیٹے عطا کرتا ہے، جسے چاہتا بیٹے اور بیٹیاں ملا کر دیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے اپنی حکمت سے بھانج رکھتا ہے۔ کیوں؟ انہو علیم قدیر، وہ ہر شے کے جاننے والا اور ہر چیز پر قادر ہے تقدس و تعالی۔ اگر وہ کسی کو عطا کرتا ہے یہ اس کا فضل ہے، اگر کسی سے روک لیتا ہے تو یہ اس کی حکمت ہے تقدس و تعالی کی۔ اس بات کا مشرکین قریش بھی یقین رکھتے تھے۔ رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا ان سے پوچھو وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ، اس کائنات میں ہر شے کی، ہر جگہ، ہر قسم کی تدبیر کون کرتا ہے؟ کہیں گے اللہ۔ اس بات پر وہ یقین رکھتے تھے۔ تو میرے بھائیو، میرے دوستو، اس بات پر پختہ ایمان رکھیے، اعتقاد رکھیے، یقین رکھیے کہ اللہ جل وعلا اس کائنات کا خالق ہے، اس کے سوا کوئی خالق نہیں۔ اللہ تعالیٰ اس کائنات کا مالک ہے، ہر چیز، ہر وقت، ہر جگہ اسی ہی کی ملکیت ہے، اور یہ شان کسی اور کی نہیں ہو سکتی۔ اللہ تعالیٰ اس کائنات کا رازق ہے، ہر شے کو، ہر جگہ، ہر قسم کا رزق دینے والا کون ہے؟ اللہ۔ اور اللہ رب ذوالجلال ہی اس کائنات میں ہر قسم کی تدبیر کرتا ہے، اور وہ اپنے معاملات کو کرنے کے لیے کسی کا محتاج نہیں ہے جل وعلا، وہ ہر شے سے غنی ہے۔ اور اس رب ذوالجلال نے ہمیں پیدا کیا ہے اس لیے کہ ہم اس کی عبادت کریں تقدس و تعالی کی۔ جی